اور بلا شبہ محرم ان چار حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالی نے عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سب سے اہم عمل نفلی روزوں کا اہتمام ہے، جو اللہ تعالی سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا انبیاء علیہ السلام کی سنت کا ایک ورثہ ہے جسے ہمیں بطور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ ہم اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے عمل کو یہودیوں کے عمل سے مختلف رکھا جائے، کیونکہ یہودی صرف 10 محرم کو اکیلے روزہ رکھتے ہیں، 9 یا 11 محرم کو بھی روزہ رکھنے کی یاد دہانی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کردہ حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو مسند احمد میں مذکور ہے۔ ان اعمال میں جو اس دن کی مناسبت سے کیے جانے کی ترغیب دی گئی ہے، ان اعمال میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے، اور ان اعمال میں جو چیز شامل ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، جس توبہ کے اندر حقیقی ندامت ہو اور حقیقی پشیمانی ہو، اور ضرورت مندوں، مسکینوں اور محتاجوں کو صدقہ دیں، اور آپس کے خاندانی تعلقات کو مضبوط بنائیں، روحانی اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں، ذکر اور دعاؤں کے ذریعے اپنے دلوں کا تعلق اللہ کی طرف موڑیں۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام کا دن توبہ اور استغفار کا ایک حسین موقع ہے۔ الحمدللہ ہم اس وقت ایک بابرکت اور عظمت والے مہینے میں ہیں، یعنی ماہ محرم داخل ہو چکا ہے، اور بلا شبہ محرم ان چار حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالی نے عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، جسے خطبے کے آغاز میں تلاوت کیا گیا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ کی کتاب میں اس دن سے ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور ان میں 4 مہینے بہت باعزت اور حرمت والے ہیں۔ یہی دین مستقیم ہے، یہی سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور سب مشرکوں کے ساتھ اسی طرح قتال کرو جس طرح وہ تم سے قتال کرتے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین و حضرات، ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ شامل ہے۔ تفسیر منیر کی وضاحت کے مطابق یہ مبارک مہینے ان مخصوص اوقات میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان مہینوں میں گناہوں کی سزا دگنی کر دی جاتی ہے، جبکہ نیکیوں پر کئی گنا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مخصوص اوقات اور مخصوص مقامات کو ایک خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سب سے اہم عمل نفلی روزوں کا اہتمام ہے،
جو اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ایک اہم سبب ہے۔ اس کی ترغیب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے: افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم وان افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من اللیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل روزہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں، اور سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ روایت ابو داؤد۔ معزز سامعین و حضرات، محرم کا مہینہ ہجری کیلنڈر میں سب سے خاص مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں عاشورہ کا مبارک دن آتا ہے، جو کہ اس مہینے کا 10واں دن ہے۔ اسلام ہمیں 10 محرم کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کا حکم سنت ہے۔ اگرچہ یہ ایک سنت عمل ہے، لیکن ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا امت مسلمہ میں ایک معمول بن چکا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے تم لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کا حکم دیا۔ یہ روایت بخاری شریف میں نقل کی گئی۔ معزز سامعین و حضرات، 10 محرم یعنی عاشورہ کے روزے سے متعلق صحیح اور مستند احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ یہ ترغیب ایک موقت سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا، اور یہ عمل یہودیوں میں بھی جاری رہا۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا اصل حقدار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا انبیاء علیہ السلام کی سنت کا ایک ورثہ ہے، جسے ہمیں بطور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے اسے بہت بڑا اجر ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر نقل کی گئی ہے۔
محترم بھائیوں اور دوستو، اگرچہ اسلام ہمیں 10 محرم کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں آج یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ ہم اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے عمل کو یہودیوں کے عمل سے مختلف رکھا جائے، کیونکہ یہودی صرف 10 محرم کو اکیلے روزہ رکھتے ہیں، 9 یا 11 محرم کو بھی روزہ رکھنے کی یاد دہانی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کردہ حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو مسند احمد میں مذکور ہے۔ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہودیوں کے عمل کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ اس حدیث کے اعتبار سے یوم عاشورہ کو صرف روزے کی عبادت تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ ان اعمال میں جو اس دن کی مناسبت سے کیے جانے کی ترغیب دی گئی ہے، ان اعمال میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے، اور ان اعمال میں جو چیز شامل ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، جس توبہ کے اندر حقیقی ندامت ہو اور حقیقی پشیمانی ہو، اور ضرورت مندوں، مسکینوں اور محتاجوں کو صدقہ دیں، اور آپس کے خاندانی تعلقات کو مضبوط بنائیں، روحانی اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں، ذکر اور دعاؤں کے ذریعے اپنے دلوں کا تعلق اللہ کی طرف موڑیں۔ 10 محرم الحرام کو تقوی کو مضبوط بنانے اور اپنی اخلاقی تربیت کو بہتر کرنے اور زندگی میں احسان کی قدروں کو بونے کے لیے استعمال کریں۔ معزز سامعین و حضرات، 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ ہمیں اس بات کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہ ایک زندگی بہت مختصر زندگی ہے، اور اسے غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے ہی گناہ ہم نے کر لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کے غصے پر غالب آتی ہے۔ بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو وقت ہمیں میسر ہو، آسانی ہو، اسے ان اعمال سے بھر دیں جو ہمیں واقعی اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اس موقع کو غفلت میں نہ گنوائیں، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ یہ عمر دوبارہ یہ موقع نصیب ہونے دے گی یا نہیں۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے اس 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن کے خطبے کے اختتام پر خطیب تمام نمازی حضرات سے اس بات کی اپیل اور گزارش کر رہا ہے کہ وہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بخشش کو حاصل کرنے کے اس موقع کو غنیمت جانیں، اور 10 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں۔ آپ انتخاب کر سکتے ہیں صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، یا 9 اور 10 محرم کو رکھنا ہے، یا 10 اور 11 کو رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو، اس کی کوشش اور اس خلوص کے ساتھ اس اجر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں جو اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس دعا کے ساتھ اس خطبے کا اختتام کریں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمائی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے
ہمارے نور کو مکمل فرما اور ہمیں بخشش عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ حضرات نے 10 محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے سنا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے فرائض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ نفلی عبادات کا جو شریعت کے اندر فلسفہ ہے، ایک آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ اشراق کی نماز کا پابند ہے، تہجد کی نماز کا پابند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جب فرض نمازوں کے اندر کمی اور کوتاہی دیکھی جائے گی تو اس نقصان کو نوافل اعمال سے پورا کیا جائے گا، اس نقصان کو نوافل اعمال کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ تو یہ ایک دن کا روزہ ہے، اس سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ ہمارے اندر نفلی اعمال کا کتنا شوق ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں مولانا صاحب آج کے کل کے دور میں فرائض پورے ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے، فرائض پورے ہو جائیں بہت بڑی بات ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو فرائض ہم پڑھ رہے ہیں سارے کے سارے اللہ کے ہاں مقبول شدہ ہیں، سارے کے سارے اللہ کے ہاں بالکل درست ہیں؟ اس میں کتنی کمیاں کوتاہیاں ہوں۔ اس لیے جو ہم نے آج کا خطبہ سنا ہے اس کے اندر ہم سب یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ اس روزے کو خود بھی رکھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ الحمدللہ ہم ملیشیا میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ملیشیا کے ماحول کے اندر کہ سنت روزوں کا اہتمام ہے۔ پیر کا دن ہری اثنین اور خامس کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ ہمارے ہاں اس کی اتنی ترغیب نہیں ہے، خاص حلقوں میں اس کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن ملیشیا کے اندر عوام الناس اور عام لوگ بھی اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو کئی ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ اس کی مشق ہو جاتی ہے کہ بھئی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں غلط نہیں دیکھوں گا، میں غلط نہیں سنوں گا، میں کسی کے ساتھ برائی نہیں کروں گا۔ اس لیے جب ہر جمعے ہم یہ خطبہ سن کر جاتے ہیں تو ہم یہ نیت اور عزم کر کے لے کر جائیں کہ جیسی قربانی 10 محرم کو دی گئی حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے، حق پر جمنے کے لیے، ایسی قربانی آج کل کے دور میں ہم سے بھی مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے دین پر جمنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی کے موقع دوبارہ ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، ہم سب نے یہ سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کو ہم سب کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں جیسے بتا دیا گیا کہ ایک دن کا روزہ بھی کافی ہے، کم از کم رکھ تو لے سنت کی نیت کے ساتھ۔ سارے اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔